الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم قرآن کریم کے اندر وہ چیزیں نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مومنین کے لیے شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے تمام بیماریوں سے اور تمام امراض سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جو شخص کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور آج کے دور میں کالے جادو کا اتنا خطرناک یہ ہو چکا ہے کالا جادو کہ ہر شخص اس کے اندر مبتلا نظر آتا ہے، پورا کا پورا گھرانہ کالے جادو کا شکار ہو جاتا ہے، اور لوگ حسد میں آ کر کے اور دشمنی نکالنے پر جب آتے ہیں تو کسی کے اوپر کالا جادو کر کے اور اس سے دشمنی کا بدلہ لیتے نظر آتے ہیں، نقصان پہنچاتے نظر آتے ہیں، آپس میں رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کرتے نظر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان میں اور اسی طریقے سے بھائی بھائی کے درمیان میں کالے جادو کے ذریعے سے ایک ان کے درمیان کے اندر جو ہے ایک دشمنی پیدا کر دیتے ہیں اور پورے گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے، اور کالے جادو کا رواج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالا جادو کرنے والا اور کرانے والا یہ دونوں گناہ کبیرہ کے جو ہے دونوں گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان رہتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان بچتا ہی نہیں ہے۔ جو کالا جادو کرتا ہے یا کراتا ہے یا کسی کے لیے ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے تو بہت بڑا سخت گناہ ہے کالا جادو کا کرنا اور اس کا کرانا، کسی کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانا۔ گویا کہ وہ شخص کفر تک پہنچ چکا ہے، بلکہ کافر تک پہنچ چکا ہے وہ شخص کہ جو اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کسی کے ساتھ برا نہ کرے، کسی کے ساتھ برا نہ چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کسی سے جو ہے بدلہ لینا ہے تو اس طریقے سے بدلہ نہ لیا جائے، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہے اور پیسے برباد ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہیں شفا نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت بتلانے جا رہا ہوں کہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شفا رکھی ہے۔ ہمیشہ جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے کہ آئندہ کبھی ہم پر کوئی دشمنی میں آ کر کے جادو کے ذریعے سے حملہ نہ کر بیٹھے، یا کسی پر کالے جادو کا علم کر دیا گیا ہے تو اس سے شفا یابی کیسے حاصل ہوگی اور اس سے ہم چھٹکارا کیسے پائے، تو اس آیت کریمہ کو ہمیں یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کو صبح کے وقت میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ ہمیں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے 313 مرتبہ رات کے وقت سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ کر کے اور پانی پر دم کر کے پی لیا کرے جس پر جادو کیا گیا ہے، اور یا جس کے اوپر جادو کے اثرات ہے، جادو کی علامتیں جس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو وہ اس آیت کو پڑھ کر کے اور اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو اللہ احد، اور قل یا ایھا الکافرون، اور آیت الکرسی، ان کو پڑھ کر کے اور اپنے اوپر وقتاً فوقتاً دم کرتے رہا کرے۔ اسی طریقے سے اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا ہے کہ صبح کے وقت میں ہم جتنی مرتبہ اس کو چاہے پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا
بنا لے یا 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے اور ہر شر سے اور ہر بڑی مصیبت سے ہماری حفاظت فرماوے گا۔ اور جو لوگ رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے اور روزگار نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہترین روزگار مل جائے اور ہمارے رزق کی تنگی دور ہو جائے اور ہمارے حالات درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو اس آیت کریمہ کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے جو جاب کی تلاش میں ہے، نوکری کی تلاش میں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھی جاب یا اچھی نوکری مل جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کریں مغرب کی نماز کے بعد اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر کے۔ اگر کوئی اپنے لیے بہترین رشتے کا متلاشی ہے اور چاہتا ہے کہ میرے لیے بہترین اور اچھا رشتہ مجھے مل جائے اور میرا نکاح اچھی جگہ پر ہو جائے، اچھے خاندان میں ہو جائے اور ہماری جو زندگی ہے خوشحال اور بہترین زندگی گزرے، تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ صبح ہمیں فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اور اپنے لیے دعا کریں۔ دیکھیے قرآن کریم شفا ہے اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور اس سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس کے اندر جو یہ آیت کریمہ ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے ظاہری اعتبار سے جو بیماری ہے اس کے لیے بھی ہمارے لیے شفا بن جاتا ہے قرآن کریم، اور اندرونی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی یہ آیت کریمہ ہمارے لیے شفا بن جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاوے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کو پڑھ کر کے کسی پر دم کرنے کی جو ہے اس سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہے اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے کسی قبیلے میں گئے، یعنی بعض صحابہ عرب کے کسی قبیلے میں گئے، اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یعنی مہمان نوازی ان کی نہیں کی اور ان کو کھانے پینے کے تعلق سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں کی۔ اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ان لوگوں نے ان صحابہ سے کہا، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا، تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، یعنی ہمارے لیے کچھ مہمان نوازی کا انتظام نہیں کیا اور ہم مسافر ہیں۔ ٹھیک ہے، پوچھا گیا کہ تم لوگوں میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا، تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہیں دو گے۔ تو انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ طے کیا۔ پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے تھوک کی چھینٹیں ڈالیں، وہ تندرست ہو گیا۔ پھر وہ طے شدہ بکریاں لے آئے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تو ہنسے اور فرمایا، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور ان میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ یعنی کہ قرآن کریم کے آیات کو پڑھ کر کے اور دم کرنا، اپنے اوپر دم کرنا، اور کسی کو پڑھنا نہیں آتا اور بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس پر پڑھ کر کے دم کرنا یقیناً یہ باعث شفا بن جاتا ہے۔ اور دلوں کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے کہ حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور آج کل لوگ دشمنی میں آ کر کے کسی پر کالا جادو کر دیا، کسی کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا۔ تو جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک فرما دیتا ہے، اور پھر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے میں نے جو ہے اپنے اللہ پر اپنے معاملے کو چھوڑ دیا ہے، اب اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ یہ اس طریقے کے اخلاق اس بندے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم کو پڑھتے رہنا ہے، اپنے لیے شفا بھی سمجھے، اپنے لیے رحمت بھی سمجھے، اور جہاں کہیں ہمیں ضرورت پڑے تو قرآن کریم کی آیات کو دم کر کے جو ہے پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ضرور ہمیں شفا عطا فرماوے گا۔ تو اس کلپ کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔